وزیر اعظم عمران خان اس وقت کراچی میں شپ یارڈ کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جس طرح ہم آگے بڑھ رہے تھے ایک وقت پہ، ہم اس تیزی سے اپنے پوٹینشل کے اوپر نہیں پہنچے۔ جو پاکستان آج سے 50 سال پہلے جو اس کا پوٹینشل تھا، جو دنیا میں جس طرح ہمیں دیکھا جاتا تھا اور جس طرح ہم دنیا کو دیکھتے تھے، وہ جس ٹریجیکٹری پہ پاکستان اوپر جا رہا تھا، مجھے بھی اور بھی میری جنریشن کے پاکستانیوں کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس پوٹینشل پہ نہیں پہنچ سکے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم بجائے اپنے پوٹینشل کے اوپر اعتماد رکھتے ہوئے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے، اپنے جینیس کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتے، ہم جو راستہ کھوئے ہیں، ہم ایک آسان راستے پہ چلے گئے، امپورٹ لیڈ اکانومی بن گئے، ڈپینڈنسی سنڈرم آ گیا، ایڈ کے اوپر امداد، فورن ایڈ کے اوپر ایک ریلائنس آ گئی۔ ہم نے اپنی قوت پہچانی نہیں، کیونکہ جب بھی کوئی وساکھیوں کے اوپر چلتا ہے تو اس کی اپنی جسمانی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ جتنا وہ ریزسٹ کرتا ہے اتنا طاقت آ جاتی ہے۔ یہ اللہ نے انسان میں یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر میں ایک بڑا بوجھ اٹھاتا رہوں اپنے بازو سے، میرا بازو مضبوط ہو جائے گا۔ میں اس کو نہیں استعمال کرتا، وہ بالکل سکڑ جائے گا۔ تو قومیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ قومیں جب اپنے پیر پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ سب کچھ خود کریں گی، اللہ قوم کو مضبوط کر دیتا ہے۔ میں مدینہ کی ریاست کی اس لیے لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ وہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا ماڈل تھا جس ماڈل کے اوپر وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، عربوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی دنیا میں، کیونکہ 2 سپر پاورز تھی۔ اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو۔ تو ان کی جو زندگی تھی، ایک تو ان کا اپنا کیریکٹر تھا، جو بھی ان کے کیریکٹر کے اوپر چلے گا وہ عظیم انسان بن جائے گا۔ اور جو انہوں نے ریاست قائم کی مدینہ کی، وہ بھی ان کی سنت تھی۔ تو جو ریاست ان پرنسپلز پہ چلے گی، وہ ریاست ایک عظیم بن جائے گی۔ تو وہ ریاست نے ہر مشکل وقت گزارا شروع میں، اور کوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خط لکھے، ایک بیزنٹائن ایمپرر سیزر کو اور دوسرا پرشین ایمپرر کو، 6028 اور 6029 میں، تو انہوں نے امداد نہیں مانگی ان سے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے حالات بہت برے ہیں، ہمیں قرضے دے دو۔ انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہوں دنیا میں، حق کا، رائے حق، چلو گے تو آپ کا فائدہ ہے۔ اور ایک خوددار قوم کھڑی کی، اور پھر دنیا کی تاریخ، یہ ہیومن ہسٹری میں صرف ایک ہی پیغمبر کا، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن دنیا سے گئے، صرف ایک پیغمبر کا سارا دنیا کی تاریخ میں پورا ریکارڈ ہے۔ اور وہ بھی ریکارڈ ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے وہ قوم اس نے دنیا کی امامت کی۔ تو میں آج مجھے جو خوشی ہو رہی ہے آج یہاں، کہ یہ اب پھر سے کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہوں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور اب 12 شپس کو ہم کر سکیں گے، اور 7400 ٹن کی شپ کو شپ لفٹ کر سکیں گے۔ یہ ایک پروگریس ہے، ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنا ملک کا پیسہ بچانا ہے۔ جو آپ نے کہا کہ یہی چیزیں اب باہر جانا پڑتا ہوگا آپ کو، تو وہ جو پاکستان میں کریں گے، ہمارا فورن ایکسچینج، ہمارے ڈالرز بچیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ یہ سروسز اوروں کو بھی دیں گے۔ یہ جیسے جیسے ڈیولپ ہوگا اوروں کو بھی سروسز دیں گے، اس سے بھی ہم پیسے فورن ایکسچینج کمائیں گے۔ اس وقت پاکستان کا چیلنج کیا ہے؟ پاکستان
ایک تو صحیح راستے پہ لگ گیا. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا جو اتنا بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ جس کا مطلب کہ ڈالرز جو پاکستان میں آ رہے تھے وہ کم تھے اور جو ہمارے ملک سے باہر جا رہے تھے وہ زیادہ تھے, ریکارڈ خسارہ تھا, تو وہ تو کم سے کم پہنچ گیا. لیکن آگے چیلنج یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری اکانومی اب تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تو وہ پریشر پڑنا شروع ہو گیا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ پہ, یعنی ڈالر ملک سے زیادہ باہر جا رہے ہیں بنسبت جو ملک کے اندر آ رہے ہیں. تو یہ جو آج آپ نے جو کیا اور انشاءاللہ یہ سروسز آپ بیچیں گے آگے تو انشاءاللہ اس سے بھی ہم ڈالرز کمائیں گے. اور ہم نے اب ہر وہ چیز کرنی ہے جو اپنی ایکسپورٹس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, اوورسیز پاکستانیز کو انکریج کرنا ہے کہ وہ ریمیٹنسز بینکنگ چینل سے بھیجیں, پیسہ بھیجیں جیسے ڈالرز پاکستان میں آئیں. فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے ہم نے تاکہ ملک میں باہر سے انویسٹمنٹ ہو اور پیسہ باہر سے آئے اندر. اور پھر منی لانڈرنگ روکنی ہے, جو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اب منی لانڈرنگ روکنے کا مطلب کہ اس ملک سے ڈالرز غیر قانونی طور پہ ملک سے باہر نہ جائیں, جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. اور جو ہمارا ہی نہیں عام ڈیولپنگ ورلڈ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی ان کے کرپٹ صاحب اقتدار ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں. یہ ہمارا بھی نہیں ہے, ساری دنیا جو غریب ملکوں کا مسئلہ ہے وہ روکیں. اور پھر امپورٹ سبسٹیوشن کریں, جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان میں پروڈیوس کریں. تو یہ ہمارا ڈائریکشن ہے اس ملک کا, اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نکل چلے ہیں. اور آج جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے, امجد نیازی ہمارے نیازی ہیں, حالانکہ میاں والی سے نہیں ہیں, ہوشیارپور سے ہیں آپ, لیکن مجھے خوشی سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرف قدم اٹھایا ہے, اور اس لیے میں آج بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں. اور اس انوگریشن پہ میں اپنے وزیروں کو بھی لے کے آیا ہوں, اور میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم کراچی شپ یارڈ میں لیفٹ ہینڈ ٹرانسفر سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ خوشی ہوئی کہ ہم ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آگے بڑھ رہے ہیں. جس تیزی سے پاکستان کو آگے بڑھ رہا تھا اس تیزی سے نہیں بڑھا. اپنی صلاحیت پر اعتماد کرنے کے بجائے ہم امپورٹ لینڈ اکانومی بن گئے.